گڑی بلا کے قوانین اور ہمارے قبائلی لوگ اٹھے اور انہوں نے سری نگر تک پیش رفت کی، پیش قدمی کی، اور بعد میں ہندوستانی فوجیں آئیں اور لوگوں نے انہیں پسپا کیا. لیکن یہ جو موجودہ خطہ ہے یہ مانسرا کے لوگوں کی عظیم تر قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان کا حصہ ہے. جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی تھیں ان کی اولاد، ہم لوگ ان کی اولاد، ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری اسٹیٹ کو نقصان ہو، ہماری فوج کو نقصان ہو، ہمارے وطن کو نقصان ہو. سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ہاریں گے جیتیں گے، آپس میں الیکشنز لڑیں گے، کوئی پارٹی جیتے گی کوئی ہارے گی، لیکن جہاں پہ سوال پاکستان کا آ جاتا ہے وہاں پہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کوئی پارٹیوں کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور جو بھی اس سلسلے میں ایسے ایکسٹریم کہ وہ کورٹ مارڈ کے ہاؤس پہ حملہ کرے، جو ایم عالم ایئرپورٹ پہ حملہ کرے، جو سرگودا کی تنصیبات پہ حملہ کرے، جو فوجی انسٹالیشنز پہ کیوں بھی وہ ہوں حملہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کے حملہ کرے. اور یہ نہیں کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم عام شہری ہیں پاکستان میں، اور یہ ہمارا سب کا وطن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس بات کو جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہماری ملٹری کمزور ہو، ہماری ملٹری میں ہماری کو خراب کرنے کے لیے کوشش کی جائے، ڈویژن پیدا کی جائے. ان چیزوں نے تو پاکستان کے عوام کو تو ڈیوائڈ کر ہی دیا ہے. لیکن اب جو ادارے جو کہ پاکستان کی تحفظ کی، پاکستان کے وجود کی ضمانت ہے، ان پہ بھی حملے کر دیے جائے تو کچھ نہیں کرنا. اور پھر میں یہ یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہم جو یہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے کیوں خلاف ہیں؟ ہماری فوج ان کے ساتھ کیوں لڑی، ہماری پولیس ان کے ساتھ کیوں لڑی، ہمارے ادارے ان کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے شہریوں کو سیکورٹی مہیا کرے، ہمارے شہریوں کو وہ مہیا کرے. اگر کوئی جماعت بھی، کوئی بھی جماعت اگر اٹھ کے وہی کام کرے گی جو ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہیں پھر ایکسٹریمسٹ ہی سمجھنا چاہیے. کیونکہ ایکسٹریمزم صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو ان کی ایکسٹریمزم کسی انسان پہ لاگو نہیں ہوتا، ان کی حرکات پہ لاگو ہوتا ہے، ان کے بیہیویئر پہ لاگو ہوتا ہے، ان کی جو وہ کارروائی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ لاگو ہوتا ہے. وہ قتل و غارت کرتے ہیں، وہ انسٹالیشنز پہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو انسیکیور محسوس کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہم میں سے بھی کوئی شخص ایسا اقدام کرے گا تو ہم انہی کی صفوں میں آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تھریٹ ملک کو تھریٹ ہے، یہ تھریٹ کسی سیاسی جماعت کو تھریٹ نہیں ہے، یہ تھریٹ کسی آدمی کو تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ کے وجود کو تھریٹ ہے. اور ہمیں اس میں آنکھیں کھولنی چاہیے. ہمارا یوتھ جو ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو تو علم ہے اس بات کا کہ میں سن 1996 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اور میں پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری. ذاتی طور پہ عمران خان سے بڑے اچھے مراس ہوں، اور ہم نے بڑا کام کیا پی ٹی آئی میں. آپ کو یاد ہوگا کہ مانسرا میں ہم نے بڑے اجتماع کیے، میرے گاؤں میں اجتماعات ہوئے، ہم نے بڈگرام میں کیے، ہم نے کوہستان تک ہم گئے، اور پھر پورے صوبے میں ہم نے یہ کوشش کی پی ٹی آئی کو. اور ہم نے نیتی سے کی، اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک نئی قیادت، ایک پڑھی لکھی قیادت ملک کو فراہم ہو جائے، اور جو کمیاں واقع ہیں وہ دور ہوں، کوئی اچھائی بلائی اس ملک میں آئے.
کیونکہ اب سمجھتے تھے کہ نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر جب بلدیاتی الیکشنز آئے تو وہ غیر جماعتی الیکشن تھے، تو ہم نے پارٹی عہدے چھوڑ کے تو ہم نے آزاد حیثیت سے بلدیاتی الیکشن کیے۔ پھر اس کے بعد جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن آئے تو ہم نے پھر وہ اسی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ اور پھر جب یہ الیکشنز ہوئے، پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر بنے، وہ میرے ذاتی دوست تھے۔ انہوں نے مجھے درخواست کی، انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہم سب دوست اکٹھے جماعت میں، تو ہم سمجھتے تھے کہ جو ملکی بقا کے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کی ترقی کے لیے ٹھیک ہے، سیاست ہے، اور سیاست کو کہتے ہیں آرٹ آف گورنمنٹ، تو ہم سمجھے کہ یہ شاید اچھی گورنمنٹ پرووائڈ کر سکے، تو میں ان کے کہنے پہ شامل ہو گیا پھر سے پی ٹی آئی۔ پھر میں نے جب دیکھا تو میں نے اس وقت ہی نوٹ کر دیا جو ارد گرد لوگ میں دیکھتا تھا اور جو فیصلے میں دیکھتا تھا پارٹی سطح پہ، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی طور بھی کوئی سین ڈیسیژ نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اس وقت بھی سمجھتا تھا، اور شاید آپ کئی لوگ ہوں گے، جب میں چھوڑ رہا تھا پارٹی تو میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور میں نے یہ ساری باتیں اس وقت کی تھی۔ تو میں نے پھر اپنے آپ کو اس سے الگ اس لیے کیا کہ میں بہت پہلے یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ آخر کار کچھ ایسا کریں گے، کیونکہ ان کی جو قیادت ہے اس میں کوئی سیاسی شعور والی بات مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور تمام غیر ذمہ دار لوگوں کو انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کی ہوا تھا۔ کسی کی صحت جو مشورہ ہوتا تھا اسے کوئی نہیں سنتا تھا، اسے بلکہ ڈسکریج کیا جاتا تھا۔ تو میں نے اس وقت اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اس وقت ان کا اقتدار تھا، یہ جوبن پہ تھے، صوبائی حکومت بھی ان کی تھی، مرکزی حکومت بھی ان کی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایسے ہی کچھ معاملہ کریں گے کہ یہ خود بھی خراب ہوں گے، ملک کو بھی خراب کریں گے، اور اپنے کارکنوں کو بھی خراب کریں گے۔ تو آج وہ وقت میں سمجھتا ہوں آ گیا۔ میں کسی کی ذاتی مخالف نہیں ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں، میں پالیسیز پہ بات کرتا ہوں۔ ملک کے لیے جو پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ملک کو اگر ہمیں اگر عہدے بھی مل جائیں، ہم وزیر بھی بن جائیں، ہم بڑے بڑے عہدوں پہ فائز بھی ہو جائیں، بڑے بڑے ہمیں بینیفٹس بھی مل جائیں گورنمنٹ سے، لیکن اگر ملک کے خلاف کوئی بات چلتی ہے تو میرا خیال ہے ہم ہر چیز پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے لیے پہلے ملک ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں سیاسی جماعتیں اور بھی بہت ساری ہیں، سیاسی جماعتیں بہت ساری ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت سے کوئی ہم مطمئن ہیں۔ میں تو مسلم لیگ کے خلاف بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف بھی الیکشن لڑتا رہا ہوں، میں جتنے الیکشن لڑا ہوں تقریباً میں اگر ممبر بنوں تو آزاد حیثیت میں بنوں، لیکن ان کی قیادت نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، لیکن ان کی پارٹی نے کہا پاکستان کھپے، انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے نہیں کیے۔ نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ نکالا گیا، انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے نہیں کیے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، گلے شکوے بھی ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر دیتا ہے آدمی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندوق اٹھائیں جا کے اور کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں، اپنی ایئر بیس کو جلا دیں، اپنے ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچا دیں، یہ بات میرے خیال میں کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کے خلاف کہتی ہیں، لیکن ہمیں اب سیاست میں سنجیدگی لانا چاہیے،
ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے برخوردار ہیں جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت میں ہم سب ایک لوگ ہیں، لیکن ہم کس کے لیے سیاست کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے، ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں پاکستان کے وہ کس لیے سیاست کر رہے ہیں، وہ ملک کو ترقی دینے کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، ملک کو جلانے کے لیے کوئی بھی سیاست نہیں۔ اور جب یہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے لوگوں پہ تو میں سمجھتا ہوں اس میں جب ایک جگہ کو آگ لگتی ہے تو اس میں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ یہ میرا اپنا جل رہا ہے کہ یہ کوئی پرایا جل رہا ہے۔ پھر ملک میں جب آگ لگے گی، جب انارکی ہوگی، جب حالات خراب ہوں گے تو پھر اس میں سب جلے گی۔ اب آپ صومالیہ کا حالات دیکھیں، آپ افغانستان میں جو ہو گزرے ہیں اس کی کو دیکھ لیں، لیبیا جو اپنے شہریوں کو دنیا کی ہر سہولت مہیا کرتا تھا، اس ملک کو دیکھ لیں، اس کی فوج کمزور ہوئی، پہلے فوج کو مارا جاتا ہے، جب فوج ختم ہو جاتی ہے پھر ملک پہ قبضہ کرتا ہے۔ اور قبضہ اب اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی جس طرح پہلے آ کے برطانیہ اگر قبضہ کرتا تھا تو برطانیہ کا وائس رائے ہوتا تھا، اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ملک کو کمزور کر کے، اس کی معیشت تباہ کر کے، اس کی فوج کو تباہ کر کے، پھر اپنا وائس رائے جس کا نام ہوتا ہے، کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، وہ ہم ہی میں سے اسے مقرر کیا جاتا ہے۔ میری یہی خیالات تھے کہ میں یہ بات کروں گا کیونکہ ہم الگ نہیں رہ سکتے اس چیز سے بحیثیت شہری۔ اگر ایک سیاستدان بہت بڑا سیاستدان ہے، وہ اگر اس بات پہ کنسرنڈ ہے تو وہ بڑا سیاستدان بھی اس ملک کا شہری ہے جیسا کہ ہم ہیں، ہماری بھی رائے آ سکتی ہے، ہم لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو ملک اور قوم کے خلاف جا رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، مقصد یہی ہے جی کہ ہم پاکستانی ہیں، فوج ہماری ہے اور ہمارا ملک ہے، تو ہم کوئی بھی پاکستانی شہری کسی بھی اعتبار سے جس پارٹی کا بھی ہو، ملک کی سالمیت پہ کسی قسم کا کوئی بات آنے پہ وہ سودے بازی نہیں کر سکتا، اپنے جو ادارے ہیں ان اداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم سب لوگ آج اسی لیے حاضر ہوئے کہ ہم اپنی فوج کے اور اپنے اداروں کے ساتھ انشاءاللہ۔